آج کی اس قسط میں ہم شفاعت کے بارے میں بات کریں گے۔ حساب کتاب شروع ہوگا اور قیامت کے میدان سے لوگوں کو نجات ملے گی۔ کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی۔ ایک دن 50,000 سال کا دن۔ پھر ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کیوں نہ محبت کریں۔ خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ درود ہے۔ امتیوں آپ کو مبارک، آپ کو مبارک، آپ کو مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری ویب سیریز قیامت کے بعد آفٹر ججمنٹ ڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آج اس ویب سیریز کی 4تھ ایپیسوڈ ہے اور آج کی ایپیسوڈ میں، آج کی اس قسط میں ہم شفاعت کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، شفاعت کے لغوی معنی کیا ہے؟ وسیلے کے، طلب کرنے کے ہیں، جبکہ شرعی طور پر کسی کے لیے خیر یعنی بھلائی مانگنا یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ ہماری شریعت میں شفاعت کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور عقیدہ شفاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں، بلکہ آپ کے علاوہ انبیاء، ملائکہ اور علماء، شہداء، صالحین اور کثیر مومنین قرآن مجید، روزے اور کعبۃ اللہ شریف وغیرہ سب شفاعت کریں گے، اور یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ کچھ باتیں واقعی کچھ لوگوں کے لیے نئی ہوں گی، لیکن آج اگر غور سے پوری ایپیسوڈ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ شفاعت کی 2 ٹائپس ہیں، 2 قسمیں ہیں، شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ۔ آسان لفظوں میں بڑی شفاعت اور چھوٹی شفاعت۔ شفاعت کبریٰ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور اس شفاعت کا بینیفٹ ساری مخلوق یہاں تک کہ غیر مسلمین کو بھی پہنچے گا، کہ اس شفاعت کی برکت سے حساب کتاب شروع ہوگا اور قیامت کے میدان سے لوگوں کو نجات ملے گی۔ اور یہ شفاعت صرف سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کریں گے۔ اس وقت کوئی نبی اس شفاعت کی طرف آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس کی کیفیت کو آج ہم ڈیٹیل سے جانیں گے۔ دوسری ٹائپس ہے شفاعت صغریٰ۔ یہ شفاعت بہت سے لوگ کریں گے، جیسے حفاظ کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین، بلکہ خود قرآن مجید، رمضان اور خانہ کعبہ بھی شفاعت کرے گا۔ شفاعت کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ کو بہت ہی کمال کی حدیث اور صحابہ کرام کس طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی امید رکھتے تھے، ان کا نبی پاک کے وسیلے کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، وہ میں کچھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے دوران جب کسی منزل پر رکتے تھے تو مہاجرین آپ کے ارد گرد خیمے ڈال لیتے، کیمپ ڈال لیتے تھے۔ اس طرح کسی سفر کے دوران ہم ایک جگہ پر رکے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، ہم بھی آپ کے ارد گرد تھے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں اور معاذ رات کو نیند سے بیدار ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نظر نہیں آئے۔ ہم پریشان ہو گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کہاں تشریف لے گئے۔ تو ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں آگے نکلے تو ہمیں کچھ بادلوں کی گھر گھڑاہٹ جیسی آواز سنائی دی۔ اسی دوران سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا معاملہ، یعنی حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں اپنی جگہ سے نکلے ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں حضور ہم جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو اپنی جگہ پر نہیں دیکھا، ہم ڈر گئے کہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں پیش آ گیا، تو ہم آپ کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم کی طرف سے ایک آنے والا حالت نیند میں میرے پاس آیا تو اس نے مجھے میری آدھی امت کے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جانے یا شفاعت کرنے کا اختیار دیا۔ ناظرین ذرا غور کیجیے گا، انہیں رب عز و جل کی طرف سے یہ آپشن بھیجا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یا تو آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے یا آپ شفاعت لے لیجئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے ناظرین کہ آدھی سے زیادہ امت، یعنی غور کیا جائے کہ نبی پاک کے کتنے سارے امتی شفاعت کی برکت سے بخشے جائیں گے، کیونکہ آدھی امت کی بخشش کا تو آپشن دیا گیا تھا نبی پاک کو۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے نبی پاک سے عرض کی کہ حضور آپ سے اسلام کے صدقے اور آپ کے ساتھ صحابیت کا شرف پانے کے وسیلے سے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہتے ہیں صحابہ کہ جب ہم نے یہ ریکویسٹ کرنا شروع کی تو اور بھی لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہو گئے اور سب یہ ریکویسٹ کرنے لگے اور یہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ سبحان اللہ، شافع روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حوصلہ افزا ارشاد فرمایا، فرماتے میں اپنی شفاعت ہر اس شخص کے لیے کروں گا جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، یعنی ہر ایمان والے کی انشاءاللہ وہ شفاعت فرمائیں گے۔ اچھا، یہ تو تھی بات کہ نبی پاک کو شفاعت کا منصب کیسے حاصل ہوا،
اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منصب یعنی شفاعت کرنے کا اختیار رب کی عطا سے دیگر لوگوں کو بھی عطا فرمایا. جی ہاں، مثلاً حدیث مبارکہ ہے کہ جب مسلمان ماں باپ کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کے فضل کے سبب والدین کو جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت میں جانے کا یہ سبب بنیں گے بچے. اسی طرح بعض اوقات بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کچا بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ماں باپ کے حق میں وہ بھی شفاعت کرنے والا ہوگا اور وہ انہیں جنت میں لے جائے گا. تو یہاں جن ماں باپ کے بچے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں یا نابالغی میں بچے فوت ہو جائیں تو زیادہ واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. یہ تو آپ کی مغفرت کا سامان بننے والے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے شفاعت کرے گی. سبحان اللہ، یعنی قرآن کیسی کمال کی نعمت ہے کہ بندہ تلاوت کرتا رہے، قرآن سے دوستی کر لے تو پھر قرآن بھی شفاعت کرتی ہے. مبارک ہو ان لوگوں کو جو حافظ قرآن ہیں، ان والدین کو مبارک ہو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. حدیث پاک سنیے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اسی طرح حافظ با عمل کی شفاعت اس کے خاندان کے ان 10 لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا، اس میں ایک اور کنڈیشن بھی ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا. تو حافظ قرآن بھی ہو اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بھی ہو تو پھر انشاءاللہ وہ اپنے گھر والوں کی انشاءاللہ شفاعت کا باعث بنے گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک باب شفاعت نہ کھولیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور شفیع ہیں. یہاں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن کس وقت شفاعت کے اختیار کو استعمال فرمائیں گے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام سے سنا کہ سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ایک بڑا ہی وحشت ناک منظر ہوگا اور بہت بہت سارا عرصہ گزر جائے گا. یاد یہ رہے کہ قیامت کا دن کوئی آج کے زمانے کے دنوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا. یعنی گویا آج کے زمانے کے حساب سے ہزاروں سال گزر جائیں گے، لوگ صرف ویٹ کر رہے ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے گرمی میں کسی کا ویٹ کرنا آج کے دور میں 5-10 منٹ نہیں گزرتے اور وہاں ہزاروں سال کا ویٹ ہو چکا ہوگا. اینڈ آف دا ڈے جو اہل محشر ہوں گے، قیامت کے جو لوگ ہوں گے، وہ مل کر پلان کریں گے کہ کیوں نہ کوئی ہمارے رب کے یہاں ہماری شفاعت کرے اور ہمیں اس تکلیف سے چھٹکارا دلا دے. چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنے تمام فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور تمام اشیاء کے نام آپ کو سکھائے. آپ اپنے رب کریم کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمیں اس پریشانی سے راحت عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میں یہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سفارش کرنے سے حیا کریں گے اور فرمائیں گے، تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے ان کے فضائل بیان کریں گے. وہ کہیں گے، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اللہ نے ایسا غضب کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا. ایسا کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے. یعنی اہل محشر چکر لگا رہے ہوں گے ایک کے بعد دوسرے نبی علیہ السلام کے پاس. جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آپ ان سے فرمائیں گے، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، لیکن ہاں تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. وہ اللہ کریم کے خاص بندے ہیں جن کے سبب اللہ کریم نے ان کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پھر لوگ میرے پاس حاضر ہوں گے تو میں مسلمانوں کی 2 قطاروں کے درمیان چلتا ہوا اجازت لینے کے لیے اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہوں گا. بس اپنے رب کریم کو دیکھتے ہی میں سجدے میں چلا جاؤں گا جب تک اللہ پاک چاہے گا مجھے اس حالت میں رہنے دے گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سجدہ کیوں کریں گے؟ طویل سجدہ کریں گے. ایک روایت کے مطابق وہ 1 ہفتہ، آج کے دنیا کے زمانے کے مطابق وہ 1 ہفتے کا سجدہ ہوگا. اتنا طویل سجدہ ہوگا. لیکن پھر اٹھایا کس طرح جائے گا اس سجدے سے؟ کس پیار سے ندا دی جائے گی؟ ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کہیے آپ کی سنی جائے گی، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیے
آپ کو عطا کیا جائے گا۔ محبوب و محب کا پیار دیکھیں، اللہ اپنے حبیب سے کس قدر محبت فرماتا ہے، اور نبی پاک اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ سجدے میں کیوں ہیں؟ ہم گناہ گاروں کے لیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کریم کی وہ حمد کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حد بیان کر دی جائے گی، پس میں شفاعت کر کے لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ پیارے ویورز، یہ معاملہ 3 بار ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پھر میں چوتھی بار شفاعت کے لیے اللہ پاک کی طرف رجوع کروں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب، جس کو قرآن نے روک رکھا ہے اس کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر اسے بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ہی بھلائی ہوگی۔ پھر اسے بھی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر نیکی ہوگی اور اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ پھر اس لا الہ الا اللہ کہنے والے کو بھی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہوگی۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے میرے آقا کیسے شفیق ہے، کیسے مہربان ہے، تلاش کر کر کے اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، جہنم میں جانے والوں کو بھی جہنم سے نکال لائیں گے۔ پھر ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کیوں نہ محبت کریں؟ کتنی ضرورت ہے ہمیں ان کی شفاعت کی، ان کو راضی کرنے والے ہمیں کام کرنے چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس روایت میں ہم نے سنا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اس سے مراد یہ ہے کہ میرا مرتبہ اس شفاعت عظمیٰ سے کم ہے، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بطور عاجزی اور انکساری اور لوگوں کو اس شفاعت کی بڑائی سمجھانے کے لیے فرمائیں گے جس کے حقدار اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ یہی تو وہ مقام محمود ہے، یہی تو وہ عزت کا مقام ہوگا جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ذرا غور کیجئے وہ بد نصیب کیسا ہوگا۔ فرمایا وہ شخص جو شفاعت پر یقین نہیں رکھتا وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کا گستاخ، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کو بھی نبی پاک کی شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اب ہم نے شفاعت کی تو بات کی ہے، اب ایک اہم بات جس میں شفاعت کے مفہوم کو مزید سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ علماء کرام نے شفاعت کو اس طرح بھی کیٹیگرائز کیا ہے کہ پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے، یہ وہی شفاعت کبریٰ ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام فرمائیں گے۔ دوسری قسم کی شفاعت کسی خاص قوم یعنی گروپ کو بے حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے ہوگی۔ بعض علماء کرام کے نزدیک یہ شفاعت بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہو جائیں گی، اب شفاعت کی مدد سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی انہیں گویا کچھ نیکیوں کی ضرورت ہوگی اور نبی پاک کی شفاعت ان کا کام بنا دے گی۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں شفاعت فرما کر جنت میں لے آئیں گے۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کے اضافے کے لیے ہوگی۔ ایک اور شفاعت ہوگی چھٹی قسم کی، ان گناہگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل کر آئیں گے، اور اس طرح کی شفاعت دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے، علماء اور شہداء بھی فرمائیں گے۔ سیونتھ کیٹیگری کیا ہوگی کہ یہ شفاعت جو ہوگی جنت کا دروازہ کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ جی ہاں، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب جنت میں جانے کی باری آئے گی نا تو جنت کا دروازہ بند ہوگا اور وہ دروازہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے۔ میرے آقا کی برکت سے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا اور پھر جنت میں جانے کا سلسلہ ہوگا۔ مگر ہاں، ایک اور خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ قیامت کے میدان میں تو بہت سارے انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی نا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آئی تو سب سے آخر میں ہے، ہم آخری امت ہے نا، مگر آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والی جو امت ہوگی وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی امت ہوگی۔ اے امتیوں، آپ کو مبارک ہو۔ جب تک نبی پاک کے غلام جنت میں نہیں جائیں گے نا، پیارے آقا کی امت نہیں جائے گی، باقی کسی امت کو اجازت نہیں ملے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا خوبصورت شعر ہے نا، خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ کتنی آنر کی بات ہے۔ یقین کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جو ہمارے رب نے ہمیں بنایا ہے نا، یہ بہت بڑا احسان ہے، اس پر ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آٹھویں قسم کی شفاعت وہ ہوگی جو مدینہ منورہ والوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے خصوصی طور پر ہوگی۔
اے مدینے جانے والوں آپ کو مبارک ہو. نبی پاک فرماتے ہیں نا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. سبحان اللہ، خوش نصیبوں کو یہ بھی شفاعت ملے گی. یہاں اپنی ویب سیریز قیامت کے بعد کے آج کے ایپیسوڈ کو ناظرین اس دعا کے ساتھ اب اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر ایسے عقیدے، ہر ایسے کام سے بچائے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم کرنے والی ہو. اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے اور بنا کسی حساب و کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر بھی کیجیے اچھی نیتوں کے ساتھ. کیا معلوم ہماری ان باتوں کو سن کر کوئی عشق رسول کی طرف آ جائے، گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے. آپ کے لیے بھی تو نیکی کا باعث بنے گا نا.